نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عبادت کا حکم دیا ہے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے آئے ہوئے سارے انبیاء اور رسولوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی ساری آسمانی کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان والے ہو گئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت کا مذہب اختیار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم خود اللہ کے بیٹے اور اس کے معبود ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ اعلان کیا تھا اس دونوں سرکش قوموں نے کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے معبود ہیں۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہیے کہ اے یہودیوں کی جماعت، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے تم محبوب ہو، اللہ کے قریبی بندے ہو انسانیت کے علاوہ، سارے انسانوں کے علاوہ، سارے انسانوں سے ہٹ کر، تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، موت کی آرزو کر کے دکھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمایا، تو اس سرکش قوم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ یہودی ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اسی طرح سے نصارہ، یہ نصرانی جو اللہ کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کراتے تھے، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم اللہ کی بیوی تھی، نعوذ باللہ، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خود اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور دونوں قوموں میں سے ہر ایک یہ کہتی ہے کہ وہ اکیلے جنتی ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کوئی مذہب دین دھرم نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ آپ ہی لوگ خطبہ دیجیے، تب ہم رک جاتے ہیں۔ آپ بولیے، کیا بول رہے تھے؟ کچھ فرما رہے تھے آپ؟ بات کر رہے ہیں، آپس میں کر رہے ہیں، یہ آپس میں بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں خطبے کے دوران بولنا، بات کرنا، یہاں تک کہ کسی کو چپ رہنے کے لیے کہنا بھی امام کے علاوہ جائز نہیں۔ کتنی بار بات آ چکی ہے اس پر، مستقل خطبے چلے ہیں، خطبوں کا سلسلہ چلا ہے جمعے کے فضائل اور جمعے کے احترام پر، جمعے کے خطبے کے آداب اور مسائل پر۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح سے اختلاف میں ہے، اور خود ان کے اندر جو جماعتیں ہیں یہ بھی کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والصابئین، اور یہ صابئی جو بے دین ہے، ملحد ہے، یہ بھی، والنصارى والمجوس، اور مجوسی جو ستارہ پرست ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک تو نور روشنی اور دوسرے ظلمت تاریکی، ان کو وہ دو خدا کے ماننے والے ہیں جو کبھی ایران میں بسا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو خطاب کیا، والذین اشرکوا، اور اسی طرح سے شرک کرنے والے لوگ، چاہے شرک تو تقریباً ساری جماعتوں کے ہاں ہے، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے صابئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والذین اشرکوا کے ذریعے مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار جو قرآن کے مخاطب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے اسپیشلی ذکر کیا کہ والذین اشرکوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کفر، دوسرے پر شرک کا جو الزام دھرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے ان سارے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان، ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے تو یہ بات واضح کر چکا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قرآن بولتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ نبی اسی لیے تشریف لائے تھے کہ انسانیت کے درمیان
حق اور باطل کی تمیز کو واضح کر دیں۔ نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ان جماعتوں اور ان مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اس دن سامنے آئے گا، کون کس جگہ کا مستحق ہے، اللہ کے انعام کا مستحق کون ہے۔ حق کی راہ پر چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو گلے لگا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، آپ کے نقش قدم کو اختیار کر کے کون اللہ کے انعامات کا مستحق ہوا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کر کے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلا کر کے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کا انکار کر کے کون لوگ اللہ کی سزا کے مستحق ہو گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، ہم دماغ میں جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، دلوں میں جو کچھ پالتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، آنکھوں سے چوری کر کے جو دیکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وہ ان سارے مذاہب کے حالات سے واقف ہے، اور ان سارے مذاہب کے ماننے والے جو دعوے کرتے ہیں ان سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ان سارے مذاہب کے ماننے والے جو آپس میں مختلف ہیں، ان کے سارے اختلافات سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ان سارے مذاہب کے ماننے والوں کے ساری تعلیمات سے واقف ہیں، اور ایک دوسرے پر جو الزام دھرتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ انسانیت کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنے کے لیے، انسانیت کو اللہ کی تعلیمات پہنچانے کے لیے، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے تو سورج جھانکتا ہے، زمین پر گرمی پڑتی ہے، زمین پر روشنی آتی ہے، اور یہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے ان مخلوقات کے ذریعے انسانیت کو اور اس کائنات میں تبدیلی لاتا ہے، تصرف کرتا ہے، اس کائنات میں پھیر بدل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے اس کائنات کی ہر چیز جھکتی ہے، سجدے کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو دلیل بناتا ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہیں، اور انسان غور کرے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے تابع ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی اگلی آیت میں کہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تم جاننے کی کوشش کرتے ہو، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی سکھلانے کے لیے، ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو دستور دیا ہے قرآن پاک کی شکل میں، اس قرآن پاک کو الٹ کر پڑھ لیں۔ وہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اتنی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ فرصت کب آئے گی، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد آئے گی، یا اللہ رب العالمین ہمیں کوئی دوسری عمر دے گا یا دوسری زندگی دے گا جس میں ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہم اور آپ خود سوچیں، غور کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا تمہیں پتا ہے، کس سے فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے ہے، قرآنی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں سے ہے، قرآن کے ہر حرف اور ہر حرکت کی سچائی پر ایمان رکھنے والوں سے ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں؟ پتا ہے؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، زمینوں کی ساری مخلوقات، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ بادل ہو، چاہے وہ کسی بھی کونے میں بسنے والے حیوانات ہوں،
چاہے وہ پتھر کی شکل میں جمادات ہوں، چاہے اور دنیا کی جو مخلوق ہو، یہ ساری مخلوقات جو زمین میں پائی جاتی ہیں، آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله، کیا انہوں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس سرزمین پر، اس کائنات میں، اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال، کہ ان کے سائے، ان ساری چیزوں کے سائے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کے لیے آسمانوں کی مخلوق بھی، زمین کی مخلوق بھی، چاہے وہ خوشی خوشی سجدہ کریں، چاہے وہ مجبوراً سجدہ کریں، لیکن ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح و شام بالغدو والآصال۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، انسان اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم، سورج بھی، سورج کو خود پوجا جاتا ہے۔ اسی دنیا میں سورج کو پوجنے والے لوگ بھی موجود ہیں، چاند کی پرستش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چیتونی دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی مجھے اس موقع سے یاد آ رہی ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تدری این تذهب هذه الشمس، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تذهب فتسجد تحت العرش، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، ثم تستعمر، اور پھر اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے، فیوشک ان یقال لها، تو قریب ہوتا ہے کہ اس سے کہہ دیا جائے کہ ارجعی حیث جئت، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، یعنی پھر جا کر کے طلوع ہو جاؤ اور غروب ہو جاؤ، تم اپنے سسٹم میں جاؤ، اپنے نظام میں تمہیں جہاں فٹ کیا گیا ہے اس ڈیوٹی کو نبھاؤ، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جسے امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر خلقان من خلق اللہ، کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی مخلوقات میں سے دو عظیم مخلوق ہیں، فإنها لا تنكسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ دونوں کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے، ان دونوں میں، ان دونوں کی روشنی منتقل نہیں ہوتی کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھوٹے سے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، اور اسی دن اتفاقاً سورج میں گرہن لگ گیا، تو صحابہ کرام یہ سمجھ بیٹھے کہ لگتا ہے کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے، سورج میں گرہن آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے یہ دو مخلوق ہیں، یہ کسی کی موت اور کسی کی پیدائش پر یا کسی کی موت پر غم نہیں مناتے، ماتم نہیں کرتے، اور کسی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے، کسی کی پیدائش اور کسی کی موت سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ سورج گرہن اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِّن خَلْقِهِ، کہ اللہ عز و جل
اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے اگر تجلی فرماتا ہے فخشع لہ، تو یہ سورج بھی، یہ چاند بھی اس اللہ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے یہ ڈر جاتے ہیں اور ڈرنے کی وجہ سے گھر لگتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سورج اور چاند جس کی انسانیت پرستش کرتی ہے، بہت سارے انسان جن کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج کے لیے چاہے چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جو سورج کا خالق ہے، جو چاند کا خالق ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے، تم اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ چونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے سجدہ بھی صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے، شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے اور یہ کہتے ہوئے بھاگتا ہے کہ انسان کو، ابن آدم کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو یہ سجدے کر کے اللہ کے انعام کا مستحق ہو گیا، مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، میں سجدے کا انکار کر کے اللہ کی لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ یہ شیطان بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، عبادت کا، ہماری ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس لیے سجدہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پہاڑ بھی، درخت بھی اور چوپائے بھی، پہاڑوں کی پرستش بھی ہوتی ہے، پتھروں کی بھی پرستش ہوتی ہے، درختوں کی بھی پرستش ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بدقسمت بدبخت جو جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں تک کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اور جو مخلوق خود اللہ کے لیے سجدہ کرے، جو اللہ کی بندگی اور اللہ کے تابع اس قدر ہو کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرے، وہ ہمارے سجدوں کی مستحق تو نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، بہت سارے چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدے نہ کر کے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے سجدے کر کے، یا ایک جانب ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انعام سے نوازتا ہے تو سجدے کرتے ہیں، انعام سے نہیں نوازتا تو واویلا کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ کے نظام پر لعن طعن کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، ایسے لوگ بھی ہیں اس کائنات میں جن پر اللہ کا عذاب ثابت آ چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے توہین کرے، جس کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں دے سکتا اس کائنات میں، اس سرزمین پر۔ لاکھ ہم احتجاج کر لیں، لاکھ جلوس نکال لیں، لاکھ آپ پیپر بازی کر لیں، میڈیا آپ کی ہو جائے، حکومتیں آپ کی ہو جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توہین ہماری کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عزت نہیں دے سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ایمان کا نام لینے والے،
اسلام کا نام لینے والے آج کہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. زمین کے کسی گوشے میں، زمین کے کسی کونے میں ان کی رسوائی ان کی مقدر بن چکی ہے، ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ایمان میں کھوٹ ہے، اسلامی تعلیمات میں کہیں نہ کہیں ان کے ہاں کمی ہے. اس لیے کہ اللہ کا یہ اعلان تو سچا ہے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو اب ذلت اور عزت یہ دونوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے جسے ذلیل کرنا چاہے، جس کو ذلت و رسوائی میں لانا چاہے، ڈالنا چاہے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی منسٹر، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کی کوئی تنظیم، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی کوئی سیاسی پارٹی، دنیا کا کوئی سیاستدان ہماری عزت کا سبب بنے گا تو یہ ہماری بھول ہے. عزت کا فیصلہ عرش پر ہوتا ہے، فرش پر نہیں ہوا کرتا. آج دیکھ لیجئے وہ لوگ بھی، آپ کائنات میں نظر اٹھا کر دیکھیے، کائنات کی حالت اس وقت درہم برہم ہے. پوری کائنات میں اتھل پتھل مچا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے خصوصی طور پر جب آپ دوبارہ نظر دوڑائیں گے تو آپ مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھ جائیے، وہ لوگ پریشان حال ہیں، وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ان کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے بوڑھوں کو کی توہین کی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ساری برائیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری مشکلات ہمارے سیاہ کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آئے؟ یہ سارے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اس وقت کائنات میں، یہ کیا ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اور ہم اپنی زندگی میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیا کہہ دیا ہے. اور ہماری ذلت و رسوائی کا، ہماری ہلاکت و بربادی کا سامان خود ہماری زندگی میں کیسے پایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ، من فاتتہ صلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کے مال بھی ہلاک ہو گئے، اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی. ایک وقت کی نماز کے سلسلے میں امام کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آ رہا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس کے مال بھی ہلاک ہو گئے، اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی، اس کے مال و اولاد دونوں کے لیے ہلاکت و بربادی مقدر ہو گئی. کس نے کہا ہے؟ جس کی زبان سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی، جس کی زبان جو کچھ بولتی تھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا تھا. آج دیکھ لیجئے فلسطین کی حالت دیکھ لیجئے، شام کی حالت دیکھ لیجئے، برما کی حالت دیکھ لیجئے، یمن کی حالت دیکھ لیجئے. کس طرح سے ہم نے خود اپنی تباہی اور بربادی کا جال بن لیا ہے، کس طرح سے ہماری تباہی اور بربادی کا خود ہماری زمینوں پر انتظام ہو چکا ہے. آپ غور کیجئے، غور کرنے کی چیز ہے. اور ہرگز یہ مت سوچئے کہ آج شام والے جانے، فلسطین والے جانے، برما والے جانے، یمن والے جانے، عراق اور افغانستان والے جانے، یہ اگر آج ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ انتظار کیجئے کہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہماری یہی حالت رہی، ہم اسی طرح سے اللہ کی نافرمانیوں پر تلے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور رہے، اسی طرح سے اسلامی تعلیمات کو ٹھکراتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پامال کرتے رہے، اسی طرح سے قرآنی تعلیمات سے ہم ناشناس رہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے دور رہے، تو یقین جانیے کہ وہ سارے دن ہم پر بھی آنے والے ہیں. اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں ان سے بھی آپ ناواقف نہیں ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری چیزوں سے واقفیت سے زیادہ اللہ کے دین کی طرف لوٹا جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں
توبہ کی جائے، رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر ان شام والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ان یمن والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ان عراق افغانستان والوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ برما کی سرزمین پر وہ قوم مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سامان فراہم کر رہی ہے، جس قوم کے ہاں ناک پر پٹی باندھ کر صرف اس لیے چلا جاتا ہے کہ کوئی جرثومہ آ کر کے ہمارے سانسوں کے ذریعے موت کا شکار نہ ہو جائے، وہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ اس سرزمین کے تنہا مستحق جو مومنین ہیں، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ رب العالمین کا یہ اعلان سورہ انبیاء میں ہے کہ اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ صالحیت جس دن آ جائے گی وراثت ہمارے پاس آ جائے گی۔ صالحیت جب تک نہیں آئے گی، یہ ان وراثتوں سے اور اس وراثت سے، اس سرزمین کی ساری دولتوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اللہ سے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اپنے اللہ سے لو لگائی جائے، اپنے اللہ سے مانگا جائے، اپنے اللہ سے ان مظالم کا اللہ رب العالمین سے نیک بدلہ مانگا جائے، اور ان ظلم کرنے والوں کی ہدایت اور ان کی صحیح سمجھ کی دعا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ان کے لیے صحیح سمجھ اور ہدایت نہیں لکھی ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے۔ ان ساری دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ رب العالمین سے قریب آنے کا وقت ہے، اللہ کے دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کریں کہ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جس قدر دور چلے گئے ہیں تیرے دین سے، تیرے نبی کے لائے ہوئے دین سے، تیرے نبی کے چلائے ہوئے مشن سے، اتنا ہی ہم سب کو قریب کر دے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا فرما بردار اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا لے۔ رب العالمین اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، دنیا میں جو ہم پر جو مصائب اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، رب العالمین تو جانتا ہے کہ یہ صرف ہمارے سیاہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان مظلوموں کی مدد فرما اور ہم سب کو ان برے اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب العالمین شام کی سرزمین پر جو حالات ہیں تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا بھی ہے۔ رب العالمین ان کے حالات کو امن و شانتی والے حالات بنا دے۔ رب العالمین انہی کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے، رب العالمین ان کی زمین کو ان کے لیے کشادہ کر دے۔ رب العالمین ان کی مدد فرما، غیب سے رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کے ستانے والوں کو صحیح سمجھ دے، یا تو پھر غیب سے ان سے انتقام لے لے رب العالمین۔ اسی طرح سے فلسطین کی سرزمین پر جو حالت ہے رب العالمین تو جانتا ہے کہ وہ قبلہ اول جس کی طرف 16-17 مہینوں تک تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے رخ کر کے اور ان کے صحابہ کرام نے رخ کر کے نمازیں ادا کی تھیں، رب العالمین اسے آزاد کر دے۔ دنیا کی سب سے دہشت گرد قوم اس وقت اس پر غاصب ہے، رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کے غاصبانہ قبضے سے اس قبلہ اول کو آزاد کر دے۔ رب العالمین اسی طرح سے برما کی سرزمین پر جو مسلمانوں کے حالات ہیں رب العالمین تو جانتا ہے کہ ان کے پڑوس میں بسنے والا ایک مسلم ملک بھی انہیں امن دینے کے لیے، شانتی دینے کے لیے اور ان کے رہنے کا انتظام کرنے کے لیے، پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے والے بن جائیں، جس طرح سے ہم سب کے امام، اس کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں، آپسی مہربانی میں، آپسی عفو و کرم میں بالکل ایک جسم جیسی ہے کہ ایک جسم کا کوئی حصہ اگر درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے مسلمان دنیا کے چاہے جس کونے میں بسنے والے مسلمان ہوں، دوسرے مسلمانوں کے ہمدرد بخواہ اور رب العالمین مدد کرنے والے اور انہیں پناہ دینے والے بن جائیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین اس وقت دنیا میں
جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما رب العالمین۔ تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنے دشمنوں کو اور اپنے دین کے دشمنوں کو زیر کر دے رب العالمین۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے رب العالمین۔ ہم میں سے جو لوگ صحت مند ہیں انہیں توفیق دے، تو اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے تیری فرما برداری اور تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری اپنی زندگی میں داخل کرنے رب العالمین۔ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی جائز کمائی کا بندوبست فرما دے، جو روزگار والے ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کریں، حرام سے بچیں، انہیں اس بات کی بھی توفیق دے رب العالمین کہ وہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں رب العالمین۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ دے رب العالمین۔ ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری خواتین کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، نوجوانوں کی اصلاح کر دے، بڑے بوڑھوں کی اصلاح کر دے، ہماری خواتین اور بچیوں کی اصلاح فرما دے رب العالمین۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات دے ایمان پر وفات دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔